بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، تلاش کے اس سفر میں ہم نے ابھی تک تخلیق کائنات کے بارے میں قرآن پر غور کرتے ہوئے یہ ثابت کرا تھا کہ اس دنیا میں موجود سب کچھ جو ہمارے علم میں ہے اور جو ہمارے علم میں بھی نہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ یعنی تخلیق کائنات کے بارے میں وہ تمام تخلیقات جو زمین سے متعلق تھیں، ہم نے اس سفر کے دوران وہ سب کچھ دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی، اور اب ہم تخلیق کائنات کے بارے میں وہ تمام تخلیقات جو آسمان سے متعلق ہیں انہیں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سفر کے دوران جو سب سے مستند اور بہت ہی سچائی اور گہرائی والی اور علوم کے سمندروں کو سمیٹے جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور جس کتاب پر ہی غور کرنے کے سبب ہم آج اور ابھی تک اس سفر کے دوران جتنی بھی کامیابیاں ملی ہیں وہ سب کی سب اسی کتاب کے ہی سبب ملی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل صحیح پہچانا۔ جی ہاں، وہ اور کوئی نہیں، صرف اور صرف قرآن پاک ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کھربوں کھربوں شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسی بہترین اور خوبصورت کتاب عطا فرمائی جس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص بھی نہیں ہے، اور اس میں موجود علم کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا۔ یعنی دور بھلے کوئی سا بھی ہو، وقت بھلے کوئی سا بھی ہو، اس کتاب میں موجود علم ہر وقت اور ہر دور کے لیے ہمیشہ سے نہایت ضروری رہا ہے۔ اور اس کی ضرورت اور اہمیت صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن کا بغور مطالعہ کرے۔ چلیے ناظرین، ہم سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے آسمان کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آسمانی دنیا کے سفر پر جانے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آخر آسمان ہے کیا۔ ناظرین، جب بھی ہم آسمان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوراً یہی خیال آتا ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر جب ہم اوپر کی جانب دیکھتے ہیں تو بادلوں کے اوپر ہمیں جو نظر آتا ہے وہی آسمان ہے، جو دن میں اکثر نیلا نظر آتا ہے اور رات میں سیاہ۔ ناظرین، آسمان سے متعلق سادہ معلومات اور اکثر انسانوں کے عقل و فہم کے حساب سے یہی نظریہ موجود ہے، اور حقیقت بھی اس کے قریب قریب ہے، پر مکمل حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اکثر انسان یہی نظریہ رکھتے ہیں، پر جب ہم اکثر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل نہیں، یعنی مکمل میں سے کچھ کم۔ تو سب سے پہلے آسمان سے متعلق ہم آپ کو وہ معلومات دیں گے جو اکثر لوگوں کے پاس تو نہیں پر چند لوگوں کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ ایسٹرونومر۔ اور سادہ سے لفظوں میں ہم کہیں تو سائنسدان، یعنی آج اور ابھی تک سائنس کی تحقیق سے آسمان سے متعلق جو محدود علم ہم انسانوں کے پاس موجود ہے، ہم تھوڑا بہت آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اور پھر آسمان سے متعلق وہ علم جو کہ تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے اس دنیا میں آ چکا تھا، یعنی کہ قرآن مجید میں، ہم اس کا بھی تھوڑا بہت مطالعہ کریں گے، کیونکہ ہماری تحقیق کے مطابق آسمان سے متعلق سائنس کی مدد سے جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے، اور اس تحقیق کے نتیجے میں آسمان سے متعلق جتنے بھی راز ہمیں معلوم ہوئے ہیں، ان رازوں پر سے پردہ ہٹانے کے لیے سائنس کو وقت کا ایک طویل سفر کرنا پڑا ہے۔ یعنی آسمان سے متعلق جتنا بھی علم آج سائنسدانوں کے پاس موجود ہے، اس کی ابتدا 15ویں صدی سے ہوئی ہے، اور آج یعنی تقریباً 2023 میں سائنس کی تحقیق کا سفر
جو کہ تقریباً 500 سے 600 سالوں پر محیط ہے، وہ سفر ابھی تک جاری ہے۔ اس لیے سائنس کے پاس ابھی تک آسمانی دنیا کے متعلق مکمل علم نہیں، لیکن قرآن میں آسمانی دنیا سے متعلق اتنا زیادہ علم ہے جو آج سائنس کے پاس بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آسمانی دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ خیر، جب ہم زمین سے اوپر آسمان کی طرف جائیں تو زمین کے ایٹماسفیئر کو 5 لیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ٹروپوسفیئر، جس کی رینج زمین سے اونچائی کی طرف تقریباً 20 کلومیٹر تک ہے۔ یہ کہنے میں تو بہت معمولی سی لگ رہی ہے، پر اگر ہم اس دنیا کی سب سے بلند چوٹی یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کو دیکھیں، جو کہ زمین سے کافی اونچا ہے اور جس پر چڑھنا آسان کام نہیں، وہ بھی اس لیئر میں ہی آتی ہے، اور جو ہمارے کمرشل ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے ہیں وہ بھی اسی لیئر کے اندر ہی اڑتے ہیں۔ نمبر 2، اسٹریٹوسفیئر، جس کی رینج زمین سے اونچائی کی طرف تقریباً 20 سے 50 کلومیٹر تک ہے۔ زمین کے گرد موجود اوزون لیئر بھی اسی لیئر کے اندر ہی آتی ہے، اور بہت سے جنگی جہاز بھی جو زمین سے کافی اونچائی پر اڑتے ہیں وہ بھی اسی لیئر کے اندر ہی اڑتے ہیں، اور اگر آپ اس لیئر میں موجود اونچائی کی طرف سفر کریں تو درجہ حرارت مزید بڑھتا جاتا ہے۔ نمبر 3، میسوسفیئر، جس کی رینج زمین سے اونچائی کی طرف تقریباً 50 سے 86 کلومیٹر تک ہے۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس لیئر تک پہنچتے ہیں تو ہم اپنے ماحول کی لیئر سے آدھے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ لیئر ہماری زمین کی سطح سے تقریباً 86 کلومیٹر اوپر جاتی ہے، اور یہاں کا درجہ حرارت اسی طرح برتاؤ کرتا ہے جیسا کہ وہ ٹروپوسفیئر میں کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ جتنا اوپر جائیں گے اتنا ہی ٹھنڈا ہوگا۔ اس تہ میں موجود ہوا ہمارے لیے بالکل دوستانہ نہیں ہے، کیونکہ آکسیجن کی سطح بہت کم ہونے کی وجہ سے اس لیئر میں سانس لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فضا کی اس لیئر کا درجہ حرارت تمام تہوں میں سب سے کم ہے، جو کہ تقریباً -90 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ زمین کے ماحول میں داخل ہوتے وقت اس تہ میں بہت سے الکا جل جاتے ہیں۔ نمبر 4، تھرموسفیئر، جس کی رینج زمین سے اونچائی کی طرف تقریباً 86 سے 700 کلومیٹر تک ہے۔ سطح زمین سے 500 اور 1000 کلومیٹر کے درمیان موجود تہ کو تھرموسفیئر کہا جاتا ہے۔ یہ لیئر سورج اور ہمارے آس پاس کی جگہ سے آنے والی ایکس ریز کو اور UV شعاؤں کے مسلسل حملے کی زد میں ہے۔ اس کی وجہ سے اس تہ میں درجہ حرارت تقریباً 2000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے سیٹلائٹ دراصل تھرموسفیئر کے اندر زمین کا چکر لگاتے ہیں۔ اور نمبر 5، ایگزوسفیئر، جس کی رینج زمین سے اونچائی کی طرف تقریباً 700 سے 10,000 کلومیٹر تک ہے۔ دوسری لیئر کے برعکس جو زیادہ تر ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، ایگزوسفیئر زمین کی سطح سے کتنی دور ہے؟ کہیں یہ تقریباً 1,00,000 کلومیٹر ہے، لیکن یہ سطح سمندر سے 1,90,000 کلومیٹر تک پھیل جاتی ہے۔ یہاں کی ہوا انتہائی پتلی ہے، اور یہاں کے حالات اس سے زیادہ ملتے جلتے ہیں جو ہمیں زمین کے ماحول کو مکمل طور پر چھوڑنے پر ملتے ہیں۔ اس کی آخری حد چاند کے قریب آدھی ہے، یعنی اگر اس لیئر کی آخری حد زمین سے 1,90,000 کلومیٹر ہے
تو تقریباً اتنا ہی فاصلہ اور اگر طے کریں تو ہم چاند تک پہنچ سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ناسا کے مطابق زمین سے چاند تک کا فاصلہ تقریباً 3,84,400 کلومیٹر ہے، اور اسی طرح زمین سے سورج تک کا فاصلہ تقریباً 148.08 ملین کلومیٹر ہے، یعنی 14,80,80,000 کلومیٹر کا فاصلہ زمین اور سورج کے درمیان ہے۔ ناظرین، یقیناً آپ نے ہمارے سولر سسٹم کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا، اور آپ کو اس کا پورا علم بھی ہوگا۔ لیکن یہاں ہم سولر سسٹم کی مختصر تعریف بیان کر دیتے ہیں۔ ناظرین، سولر سسٹم یعنی ہمارا نظام شمسی کو ہم سادہ لفظوں میں بیان کریں تو 8 سیارے اپنے اپنے چاند کے ساتھ ایک سورج کے گرد اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں۔ کیونکہ تمام سیاروں کا محور صرف ایک سورج ہے، لہذا اسے سولر سسٹم یا نظام شمسی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سولر سسٹم میں صرف چاند اور سیارے ہی نہیں، بلکہ ان کے درمیان بہت سے چھوٹے اجسام کے ایسٹرائڈز، میٹورائڈز اور کومیٹس موجود ہیں۔ اور جب ہم ان سیاروں کی ترتیب کو دیکھیں تو سورج کے سب سے قریب عطارد یعنی مرکری، اس کے بعد زحرہ، وینس، پھر زمین ارتھ، پھر مریخ مارس، پھر مشتری جوپیٹر، پھر زحل سیٹرن، پھر یورینس اور آخر میں نیپچون آتا ہے۔ اب ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سولر سسٹم کا محور جو کہ سورج ہے اور اس سسٹم کا سب سے آخری سیارہ یعنی کہ نیپچون کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ناظرین، آپ کو یہ سن کر شدید حیرت ہوگی کہ سورج اور نیپچون کے درمیان فاصلہ تقریباً 2.8 بلین مائلز ہے، یعنی 4.4734 بلین کلومیٹر ہے، یعنی 4,54,50,00,000 کلومیٹر۔ اور اگر ہمیں اس پورے سولر سسٹم کا سائز دیکھنا ہو تو ہمیں ان ویلیوز کو ڈبل کرنا پڑے گا، یعنی 9.09 بلین کلومیٹر۔ پر بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، یہ ہمارا پورا سولر سسٹم بھی ایک اور سسٹم کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے ملکی وے۔ ناظرین، ملکی وے کے بارے میں ہم تفصیلاً آگے آنے والی قسط میں ضرور بیان کریں گے، لہذا ہم یہاں آپ سے کہیں گے کہ ہمارا یہ سولر سسٹم خود ایک اور بڑے سسٹم کے اندر موجود ہے۔ اور اگر ہم اس سسٹم کا سائز دیکھیں تو اس سسٹم کے ایک پوائنٹ سے لے کر دوسرے پوائنٹ تک جو اس کا سائز بنتا ہے وہ تقریباً 1,00,000 نوری سال، یعنی تقریباً 1,00,000 لائٹ ایئرز۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ اتنے نوری سال یا اتنے لائٹ ایئر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے؟ تو ناظرین، لائٹ ایئر وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اور یقیناً آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ لائٹ کتنی تیزی سے ٹریول کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، لائٹ تقریباً 3,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے۔ اور ایک لائٹ ایئر میں لائٹ تقریباً
9.46 ٹریلین کلومیٹرز کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور اب اگر آپ ملکی وے کا سائز دیکھیں تو یہ تقریباً 1 لاکھ لائٹ ایئرز، یعنی اگر ہم ملکی وے کا سائز دیکھیں 9.46 ٹریلین کلومیٹرز کو 1 لاکھ لائٹ ایئرز سے جب آپ ملٹی پلائی کریں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، یعنی 946 کھرب ملٹی پلائی بائی 1 لاکھ۔ تو یہ صرف اس ملکی وے کا سائز ہے، تو کیا کائنات بس اتنی ہے؟ تو ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کائنات میں موجود یہ اتنا بڑا ملکی وے بھی اس کائنات کے حساب سے بہت ہی چھوٹا ہے۔ تو ناظرین، یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ تو ناظرین، اس کائنات کے سائز کا تو ابھی تک کسی کو علم ہی نہیں، اور اس جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھی آج اور ابھی تک کوئی اس کائنات کے سائز کا نہیں بتا سکتا۔ لیکن سائنسدانوں کے مطابق اس پوری کائنات کا وہ حصہ جو کہ مشاہدات اور اندازوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنسدان جو قابل مشاہدہ کائنات کا جو سائز تصور کرتے ہیں وہ تقریباً 93 بلین لائٹ ایئرز ہے، یعنی 93 ارب نوری سال۔ یعنی مشاہدات کی روشنی میں کائنات کا اتنا سائز تو ثابت ہوتا ہے، پر حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کائنات بس صرف اتنی ہی بڑی ہے یا اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اس بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال یقیناً کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آسمان کو دیکھنا چاہتے تھے، پر یہاں ہم شاید کچھ اور ہی گفتگو کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ پر ناظرین، ایسا نہیں ہے۔ آسمان کے بارے میں جاننے کے لیے یہ سب جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سب جانے بنا ہم آسمان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے تھے۔ بہرحال اس پوری کائنات جس میں ہمارا سولر سسٹم اور ہمارا ملکی وے ہے، جس کے ایک پوائنٹ سے لے کر دوسرے پوائنٹ تک کا فاصلہ تقریباً 93 بلین لائٹ ایئر ہے، اسی طرح اس کائنات کی اونچائی کا بھی کسی کو علم نہیں۔ کہ اگر ہم اس کائنات میں اوپر کی طرف جائیں تو کتنا اوپر جانے کے بعد اس کائنات کی آخری حد آئے گی، اور اس کائنات میں اونچائی پر جانے کے بعد جو آخری حد آئے گی وہی اصل میں آسمان ہے۔ جی ہاں ناظرین، اصل آسمان وہی ہے جو اس کائنات میں اوپر کی جانب آخری حد ہے۔ اور اس آسمان کے نیچے یہ سارے نظام موجود ہیں۔ ناظرین، جس طرح یہ کائنات کتنی پھیلی ہوئی ہے اس کا کسی کو علم نہیں، اور کوئی بھی آج تک اس کی آخری حدود تک نہیں پہنچ پایا، اسی طرح اس کی اونچائی کا بھی کسی کو علم نہیں۔ اور اس جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کوئی بھی انسان آج تک آسمان تک نہیں پہنچ پایا۔ لیکن یہاں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے آسمان تک نہیں پہنچ پایا۔ جی ہاں ناظرین، اس آسمان تک صرف وہی پہنچ سکا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان تک رسائی دی۔ خیر، یہاں ہم آپ کی توجہ اس بات کی طرف کرانا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ کائنات کتنی پھیلی ہوئی ہے، اور اس کائنات کے اوپر آسمان وہ بھی کتنا اونچا اور بڑا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں الذاریات کی آیت نمبر 47 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ ناظرین، تلاش کے اس سفر میں فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔